یہ نو بارش لگی ہے بنا تو وضو نہیں ہوتا اسی طرح بولنا تو نظر سے نو بارش میں ہوئے یہ نئے بارش ہے یہ چڑی ہوتا ہے کتے یہ وہ پھر کتے ہوتی ہے اور نو جناب وہ جو کام کیتا ہوتا ہے انہوں نے پھر جگہ کی بارش لگی تھی بارش انہوں نے وہ کار کیمیکل نکلے وہ اس سے وہ ٹیپ کرتی نانی جو انہوں یہ نہیں پاک ہو رہا ہے نانی یہ تو پھر وضو ہے نا مجھے وضو ہو نہیں سکتا وہ نماز پڑھنی کس کو سکھو ہے وہ پھر مطلب کہ کوئی مانی 6 بجے تاڑی لائے نہیں تو پھر لائے لیکن وہ 9 بجے نہیں ہے تو پھر وضو ہو گئے ہے نا یہ اینا تھا کہ نیر بارش لگی ہوئی کہ مسعود نے نماز پڑھی ہوئی وہ پہلا ہوتا ہے کہ تو پھر پانی اس 9 تک پہنچے گا پہنچے پاک ہو بے گی جدے واسطے مسجد دا بوا ہر ویلے کھلا رہے نا اس بی بی تے ضرور ہے میرا خیال ہے آسان بہت شکریہ یہ مطلب ہے نعمتیں ساڈے تے بھی ہے لیکن وہ نعمتیں والے ہو رہے ہیں وہ فرق کی وہ محض کرنا جڑا نا جی پاک پاک پلید ہو سکتا ہے پاکیزگی پلید نہیں ہوتی طاہر کسے ویلے پلید ہو سکتا ہے طہارت پلید نہیں ہوتی عالم جاہل ہو سکتا ہے علم جاہل نہیں ہوتا یہ جڑے محمد و آل محمد ہے نا یہ عالم نہیں خود علم نے بہت شکریہ نہایت مہربانی یہ طاہر نہیں یہ طہارت نے وہ یار آپ طہارت نے یہ آپ طہارت نے یہ جڑا نا جی انعام والا تے نعمت والا وہ اور ہے یہ صرف طاہر نہیں خود طہارت نے یہ صرف عالم نہیں خود علم نے یہ صرف نعمت والے نہیں خود نعمت نے میرا خیال ہے میں واضح کر دیتا میں ان آیت مجیدہ پڑھنا جہاں نال آج ایسا چکے ساڈا موضوع ہدایت ہے وہ واسطے جی آج انتخاب کی ہے میں آیت مجیدہ وہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت ہے اللہ فرماتا فلا تخشوہم واخشونی لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ایک گل کرنے تو بعد اللہ نے کی فرمایا فرماتے ہیں فلا تخشوہم ان سے مت ڈرنا واخشونی مجھ سے ڈرنا کیوں اللہ فرماتا ہے مجھ سے اس لیے ڈرو کیوں والی اتمّ نعمتی علیکم تاکہ میں تم پر نعمتیں پوری کروں تاکہ میں تم پر نعمتیں پوری کروں اجے میں تمہیں اتھے کھڑنا ہے 35 منٹاں بعد جتھے نعمتاں پوریاں ہوئی ہیں تو اڈا کی خیال ہے بار ویگناں لگی ہیں انہوں نے بہ کے سارے جانا ہے اتنے بیٹھا میں لے جانا میں 35 منٹ بعد کھڑا گا اجے نہیں اجے تجھے ذہن چ رکھو اللہ فرماتا چاہتا میں یہ ہوں کہ تم پر نعمتیں پوری کر دو مکمل کر دو ساریا نعمتیں تمہیں پہنچا دیا پوریاں جنہوں آدھے پیسے پورے ہوئے نہیں وہ آدھا نہیں پھر ویکھ لے وہ آدھا نہیں وہ آدھا ایک باری پھر گن لے وہ آدھا نہیں یار میں پہلے تو گن لے نہیں پورے جدوں پورے ہوندے نے بندے آدھے ہن پورے اللہ دیا بندیا تو پٹرول پوایا ہوئے تو واپس پیسے لویں تو پورے کر کے جانا ہے پورے کر کے آج میں تمہیں اتھے کھڑنا ہے جتھے نعمتاں پوریاں ہوں بہت شکریہ میں کیا اللہ نعمتیں تو پوری کیوں کرتا ہے خالق فرماتے ہیں ہم نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ ہم سے ڈرو والی اتمّ نعمتی علیکم تاکہ میں تم پر نعمتیں مکمل کر دوں میں تم پر نعمتیں پوری کر دوں پھر کیوں فرمایا لعلکم تہتدون ہم تم پر نعمتیں پوری اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ میرا خیال ہے بہت شکریہ کرنا میں نے لطف آیا ہے تو موضوع سننا بہت شکریہ یہ مطلب ہے اللہ نعمتیں بھیجدا بھی قبلہ مہربان اللہ نعمتیں بھیجدا ہے کہدے واسطے ہدایت واسطے اللہ نعمتیں پوریاں کیوں کرتا اور یار بندیاں دی ہدایت واسطے اگلی گل یہ کہ بندے سوچتے ہیں پہ یہ مجھا اللہ دی نعمت نے انہاں چ کیڑی ہدایت ہے دودھ اللہ دی نعمت ہے انہاں چ کیڑی ہدایت ہے اللہ نعمتاں پوریاں کرتا ہے یہ کیڑی ہدایت ہے وہ واسطے میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا 14ویں پارے دی خالق فرماتا کذالک یتم نعمتہ ہم تم پر نعمتیں پوری کرتے ہیں علیکم
تم پر، کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ ہوں یہ بھی گل دسنی پینی ہے کہ تسلیم، پہلا اللہ نے سورہ بقرہ فرمایا قبلہ کہ ہم نے تم پر نعمتیں پوری کرنی ہیں اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اچھا پھر 14ویں پارے چ اللہ فرماتا ہے ہم نے نعمتیں اس لیے تم پہ پوری کرنی ہیں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ ہوں اتنے فرق ہے، نعمتیں تمہیں بھی یاد نے پہ پائے کتنے چنگے بنتے ہیں، حلوہ پوری کتنے چنگی ہوتی ہے، سون حلوہ کتوں کا چنگا ہے، ٹھوڈا کتوں کا چنگا ہے، نلی گوشت کتنے چنگا بنتا ہے، چامپ گوشت کتنے چنگا بنتا ہے۔ بندیاں نوں سویٹ دیاں دکاناں یاد نے، بندیاں نوں گوشت دیاں دکاناں یاد نے، یہ نعمتاں دیاں دکاناں تینوں ساریاں یاد نے۔ اللہ فرماندا میں تم پر نعمتیں مکمل کرتا ہوں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ قرآن دا واسطہ جے، کھانے والی نعمتیں اور ہیں، تسلیم کرنے والی نعمتیں، شکریہ بہت مہربانی، کھانے والی نعمتیں اور ہیں، تسلیم کرنے والی نعمتیں اور ہیں۔ کھانے والی نعمتوں سے ہدایت نہیں آتی، تسلیم کرنے والی نعمتوں سے ہدایت۔ نعمتیں دو قسم دیاں نے، ایک کھان والیاں، تو ہم تو ہر کوئی نہیں پتا کسے گل دا، ساریاں دکاناں مینوں ہی پتہ ہے۔ اور بندے بٹ کڑائی تے لاہور ٹر جاندے نے، تے لاہور والے گجرالے آ جاندے نے، اتنے کھاتے کھندے بڑے مغز بڑا کھاندے نے، گجرالے والے سنیا گجرالے والے بڑا مغز کھاندے نے۔ پائے کتوں چنگے لبدے بندے کھجڑ ہو گئے نے انہاں کھان والیاں نعمتاں پچھے کہ کتھے باربی کیوں چنگا ہے تے کتھے کھیر چنگی ہے، کتھے اللہ دیا بندیاں کھان والیاں نعمتاں پیچھے سارے جانتے کھجڑ ہو گئے ہیں۔ اے منن والیاں نعمتاں ایکو ہی گھر نے، تینوں وہ گھر ہی نہیں لبا۔ ہائے ہائے وہ دے واسطے تے کھجڑ ہونے لوڑ ہی نہیں، ایکو گھر ہے جتھے اللہ نے قبلہ منن والیاں نعمتاں رکھی۔ سبحان اللہ، کھان والیاں نعمتاں اور نے، قبلہ منن والیاں نعمتاں اور نے۔ میں ذرا ونڈ کر دیا بچیاں واسطے، بچیوں تواڈے واسطے بھی کھان والیاں کوئی نعمتاں ہیں نے۔ کھان والیاں نعمتاں ذہن چ رکھو، ایک باری کھان والیاں نعمتاں سوچ لو، جڑی جڑی چنگی لگتی ہے سوچ لو، ایک لمحہ میں دینا، ایک لمحے سوچ لیاں کھان والیاں کہڑی شاید چنگی لگتی ہے۔ ہر بندے دی اپنی ٹیسٹ ہے، کھان والیاں چیزاں کہڑیاں۔ فروٹ بھی کئی بندے مینگو پسند کرتے ہیں، کئی جامن پسند کرتے ہیں، کئی اندر میں سیب چنگے نہیں لگتے، کئی اندر سیب چنگا۔ ذرا سارے فروٹ، سارا گوشت تے سارا باربیکیو تے ساریا مٹھائیاں ذہن چ رکھو۔ میں تو رکھ لی نے جڑی جڑی مجھے پسند، بھی تمہیں پسند تسی بھی رکھ لی نے۔ یہ کھان والیاں نعمتاں جنہ دے صدقے چ ملدیاں نہ وہ منن والیاں۔ مولا بڑا جا ایک دونوں میں اور گل دس۔ اچھا جنت وچ بھی بڑیاں بڑیاں نعمتاں تہاڈے علم چ؟ رومان دا ذکر موجود ہے قرآن چ، انار دا ذکر موجود ہے، انگور دا ذکر موجود ہے، کیلے دا ذکر موجود ہے، بیراں دا ذکر موجود ہے، دودھ دیاں نہراں وہ بھی جنت دیاں نعمتاں نے، جنت دیاں نعمتاں نے۔ شہد دیاں نہراں وہ بھی جنت دیاں نعمتاں، میں کئی بار پڑھ چکا۔ صاف پانی دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، اور کی آندے شراب دیاں نہراں۔ اندازہ لاؤ جنت کیسی جگہ ہے جتھے شراب بھی نعمت ہے۔ جڑی اتھے حرام ہے نا اتھے نعمت ہے۔ میں کہنا شراب اتھے حرام ہے تے اتھے نعمت ہے۔ وہ شراب جنت والی نعمت کیوں ہے وہ تو میں دسنا۔ اصل وچ بندیاں نہیں نہ بنائی، بندیاں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی۔ چونکہ بندیاں نہیں نہ بنائی، بندے جڑی بناندے نے نا وہ پلید ہوندی جے، وہ جڑی اللہ بناندا ہے وہ پاک ہوندی جے۔ اللہ فرمایا سقاہم ربہم شرابا طہورا، تہاڈا رب ساقی بن کے تانوں خود پلائے گا۔ اللہ دا کوئی انتظام ہے؟ خود تو مراد ہے کہ جی میں جان کڈن واسطے فرشتہ رکھے ہے، آخر جام پلان واسطے بھی تو کوئی ساقی اس رکھے ہے۔ مہربانی کرنا، اللہ فرمایا میں بنا کے پلاواں گا۔ جنت دیاں بھی ساریاں نعمتاں نے۔ مینوں دکھ لگدا اس بندے تے جڑا نعمتاں نوں ویکھ کے راڑاں سٹے۔ میں ایک بندے نوں ویکھیا موٹر وے دے نال جالی لگی نا، جالی چھوٹی چھوٹی تاکہ باہر جانور جانور نہ ہوں، انہاں جانوراں تے ڈکن واسطے لائی ہے تے بندہ ٹپ گیا میرے سامنے۔ بندہ ٹپ گیا، انہاں جانوراں تو لائی بھی جانور اورا نہ آؤں، وہ بندہ گڈی کھلار کے ٹپ گیا۔ سامنے باغ سی سڑکوں دے دگے پیچھے بہت زیادہ وہ ایسی کی کنواں دا
نعمت ویکھیاں نا وہ جاندے ہی ہاتھ پا لیا وہ بندے نے آ کے پھڑ لیا وہ چھڈے نہ اپنی گڈی ویکھ اپنے کام ویکھ اپنی گڈی ویکھ بندہ موٹر وے سفر اپنی گڈی تے کرتا ہوئے تو تم کنوں لے کے کدھروں کھا ہی سکتا ہے لیکن وہ لگے ویکھ کے انہیں پھر زندگی چ لگے پہلی باری ویکھ کے صاحب وہ کہنے لگا انج کھو رہا وہ چھڈو بھائی جی چھڈو انہیں آخیا ہاں جی چھڈو تسی یہ کام ویکھو تسی یہ کام ویکھو اور میں کہا تیرا کی پہ بگڑتا اس آخیا بگڑتا میرا کھ نہیں پیا میں ہی گل کرنا تو میری گل کر وہ میرا تو کھ نہیں پیا بگڑتا آ جا ٹپ گیا جاڑی یہ شرم ہی نہیں آئی میں کہا بہت بےزت پہ کرنا ایک کنوں ہے تو چھڈ پر وہ آخیا بھائی جی تسی بھی سیانی گل کرو کنوں نے ٹرکاں دے ٹرک اتنے جاندے تو جڑے بہت اچھے نکلتے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان چ نہیں جاندے وہ اسی بیرون ملک کر چھڑنے تو باقی بچے بچے جڑے نے اتنے بندے ویچ بوجھ لیندے نے تو جڑے بہتے خراب ہونے انہوں دا جوس کر لینے اسی پھر آنے کمال ہے جی کمال ہو سکے ساڈے بڑے کنوں نے ایک کنوں نے میرا بھی کھ نہیں پہ بگڑتا اور میں کہا یار اللہ دیا نعمتاں نے اللہ پیدا کیتے نے ہو سکے گل تیری ٹھیک ہے پر یہ پوچھے یہ میرے کو ٹوکرا بھر کے لے جاندہ لیکن ایک مہربانی کردا کم سے کم پوچھ کے لیندا کمال ہے سارا ہو سکے دکھ ہے دیتے یہ کنوں دسیا مالک نہیں دسیا یہ مطلب ہے جنہوں نعمت دسے تے مالک نہ دسے وہ تے موٹر وے تے بزت ہو جاتا ہے وہ دا کی بنے گا جنہوں جنت دا فروٹ دستا ہے تے حسین نہیں الحسن والحسین سید شباب حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اللہ فرماتا ہے ہم نے نعمتیں کھانے والے بھی بنائی ہیں شکریہ مہربانی مہربانی کھانے والی بھی بنائی ہے اور ماننے والی بھی بنائی ہے ایک مہربانی کرنی چاہیے آخر بندہ زندہ ہوئے تو وہندہ بھی ہوئے ویسے تو بندہ اگر نظر ٹھیک نہ بھی ہوئے تو ٹو کے بھی بندے پین والی شے پیندے نے کھان والی شے کھاندے نے تو چبن والی شے چبتے ہیں تو چوپن والی شے چوپتے میں اٹلی چاہ گیا میں پیانا کھان والی شے کھائی دا چبن والی چبی دا پین والی پیوی دا تو چوپن والی چوپی دا تسی یہ گل دسو کہ سامنے بندے تے روٹی پئی ہو کھیر پئی ہو کھیر چوپی دی اگر گنڈیریاں ہون بچے وہ چوپی ہے ٹھیک یہ مطلب چوپن والی شاید چوپنی ہے تو کھان والی کھانی ہے تو پین والی پینی ہے تو جب چنے ہونے بچ پجے پیا تو پھر وہ چبڑے نے اللہ دے بندے ہو کی کیتا جی وہ جڑیاں نعمتاں مننیاں سن انہوں نے کھا گیا ہو کیا بات ہے کر سن دیا میں پہلا جڑیاں مننیاں سن انہوں نے کھا گیا ہو تو جڑیاں کھانیاں سن انہوں نے من گئے ہو کھان والیاں نو مننا نہیں تے منن والیاں نو کھانا نہیں آج جیڑا بندہ ولایت علی تے پردہ پا گیا نا نعمت کھا گیا سار اٹھاؤ میں اسے نعمت تک آ رہا میں اسے نعمت تک آ رہا بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے ہم نے نعمتیں بھیجی ہیں تاکہ بندے تسلیم کر جائیں میں کہ اللہ دکھ کی دیتے ہی خالق فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ہی جو نعمتوں کو جانتے ہیں جو نعمتوں کو جانتے ہیں ثم ینکرونہا پھر منکر ہو جاتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ نعمت ہے پھر منکر ہو جاتے ہیں میں کہ اللہ یہ کون ہے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ یہ سارے کے سارے کافر ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں حضرات بت کے سامنے سجدہ کرنے سے صرف بندہ کافر نہیں ہوتا اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ جائے وہ بھی کافر ہو جاتا اللہ دیا نعمتوں جڑا چھٹ جائے منکر ہو جائے اللہ دی نظر چو کافر تو نے گل دساں جڑا اللہ دیا نعمتوں دا منکر ہوئے نا انہوں کافر نام ہی نہ کدھر لکھی ہے کہ وہ کافر ہے تاں وہ کافر ہی میں کیا کہ غسل خانے چوڑ کے نام ہی نہ لکھی ہے کہ وہ کافر ہے او کافر ہے او کافر ہے جڑا اللہ دیا نعمتوں دا منکر ہے نا او کافر ہے او کافر ہے کافر اللہ قرآن چونوں آندا ہے جڑا دیا نعمتوں دا منکر ہوئے تو جے ایک آیت اور سننا چاہو کچھ بندے میں نے قرآن چو قبلہ ایسے ملے نے سورہ العنکبوت چوں
اے پارا جناب 21واں پارا سورہ مبارکہ العنکبوت۔ ایسے بندے مینوں ملے نے جڑے لوڑ پئی نو اللہ نو بھی من لیندے نے۔ میں کی آکھیا ہے تہاڈی خیر وے، لوڑ پئی نو اللہ نو ہی من لیندے نے۔ جویں الیکشن نیڑے آوے تے بندے نماز شروع کر دیندے نے، من دے لوڑ پئی نو اللہ نو من لیندے نے۔ اے قرآن دی آیتاں نے۔ اللہ فرماندا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ میرے حبیب مشرکوں سے پوچھ آسمان کس نے بنایا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے، زمین کس نے بنائی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے، سورج چاند کو قابو میں کس نے کر رکھا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے، زمین میں پانی کس نے بھیجا اللہ نے، آسمان سے بارش کون بھیجتا ہے اللہ۔ آؤ قرآن پڑھ لو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها، مردہ زمینوں کو پانی بھیج کر زندہ کون کرتا ہے تو مشرک کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ ان سے یہ تو پوچھے، کبھی سوچو تو صحیح، تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو پھر مشرک ہو؟ کمال ہے بھائی، اللہ کو قادر بھی مانتے ہو پھر مشرک ہو۔ تم جانتے ہو نا چاند اللہ کے قبضے میں ہے، سورج اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، تو مشرک کہتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ ہی ہے پھر مشرک کیوں نے؟ او سن لو جی، روندے دال آنو ادا ویکھ لو۔ اللہ فرماندہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندروں کا سفر کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں کہ ویکھ نہیں تو ہی ہے۔ میرے لوگ دیکھو یار، پانی چ کشتی جاندی ہے، چار چفیرے پانی تے وچکار کشتی گئی ہوندی ہے، تو پھر مینوں آندے نے بس تو ہی ہے۔ میں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ فرمایا مشرک۔ تو میں جو تینوں پکار دینے، فرمایا خالص پکار دینے، ٹھیک پکار دینے، بچوں پکار دینے، مینوں پتہ ہے بچوں پہ پکار دینے، مینوں پتہ ہے بچوں پہ پکار دینے، تو میں تو اجے بھی انہوں مشرک کیوں آنا ہے؟ اللہ فرمایا یہ نالائق مجھے نہیں مانتے، پانی سے ڈرتے ہیں۔ یہ مینوں کوئی نہیں مانتے، یہ جدوں پانی تو ڈرتے نہ کتے کشتی الٹ نہ جائے، یہ پھر وہ تو مینوں آندے نے تو ہی ہے، آکھیا جو ہے تو ہی ہے۔ تو میں کہ اللہ پھر فرمایا ایڈے اترے نے فلما نجاہم الی البر، قرآن ہے، اور جب خشکی کی طرف جاتے ہیں کشتی سے اتر کر اذا ہم یشرکون، پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مطلب ہے جو مشکل میں کسی مشکل کشا کو پکارے اور بعد میں کہے تو کون تے میں کون، وہی مشرک ہے۔ اللہ جیسے رحیم کو دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک نے پوچھا ہے کون نے، کردے کی نے؟ اللہ فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ ہائے ہائے، یہ مجھے مانتے ہیں میری نعمتوں کو نہیں مانتے۔ جڑا اللہ دی نعمتوں دا انکار کرے مشرک ہے یا کافر؟ مہربانی ہن میرا دل کردا ہے کہ تانوں زیادہ لمبی بحث نہ کراں، ہن میں تانوں اللہ دی نعمتاں قرآن چو پڑھ کے دس دینا۔ میں بار بار نہ کدی کسی نو کافر آکھیا ہے، نہ میں کدی لکھیا ہے، نہ سانو لوڑ ہے، نہ اسی کسی دی تکفیر کرنے ہاں۔ اسی اینا دسنے ہاں کہ بندے ہو قبر سے جان تو پہلا کتے نعمتاں دے منکر نہ ہو جانا۔ جڑا نعمت دا انکار کرے وہ کافر ہوندا جے اللہ دی نظر وچ، اسی نہیں آندے۔ ہاں میں نعمتاں پڑھ لگا۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ آل عمران سے فرمایا لوگوں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کیا۔ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی ہے۔ مثلا اللہ فرمایا اذ کنتم اعداء، تمہیں یاد ہے جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے عربوں؟ جی یاد ہے۔ گھوڑیاں نو پانی پلان تو لڑ پیندے سو، ہاں۔ اونٹ پہلا کنے پینا تو مگروں کنے پینا، ہاں۔ لڑتے سو جی، دشمن سو، ہاں جی۔ اللہ فرماتا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی جی۔ تو ہونا کیا کہنے رہے ہوں تے اسی پرا ہاں۔ اللہ فرمایا یاد رکھو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس نے تمہاری دشمنیاں ختم کروا کے بھائی بھائی بنایا ہے نا، وہی میری نعمت ہے۔ کیا بات ہے، مولا بھی کہنا چاہتا ہے، وہی مصطفیٰ میری نعمت ہے،
وہی محمد میری نعمت ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ۔ بہت شکریہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام، بہت شکریہ قبلہ، نہایت میری مصطفیٰ ہے۔ یہ کا مطلب ہے جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہی مصطفیٰ ہے تو جو اللہ کی نعمت کو چھوڑ دے وہ جب مشرک ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے محمد کو چھوڑا یا کافر ہو کے مرا یا مشرک ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہن میں تھوڑا معیار بلند کرن لگا تو میں لائے نہ ہوتے تھلے تھلے گرمی ہوتی ہے، ذرا اتاں ہوئی ہے تو کوئی نہیں ہوتی، ذرا اتاں ہو جی چھت منجیاں کیوں ڈالتے سکتے بجلی نہیں سی ہوتی، اور تھلے گرمی ہوتی سی، چھت تے تھوڑی ہوتی، اور اتاں ہو جی تو اور کو نہیں۔ میں تمہیں ایمانی طور تے اوتھے کھڑن لگا، اوتھے جڑا رہ گیا اس مرضی نہ رہنا ہے۔ میں تمہیں لے کے جا رہا، شکریہ جی، لے کے جا رہا ہوں۔ میں ان سوال کر کے پورے مجمع میں ایمانی حرکت انشاءاللہ ایمانی حرکت دیکھنا چاہنا۔ جو مصطفیٰ جیسی نعمت ہے اللہ نے حد کر دی کہ ہم جیسوں کو دے دیں۔ کیا بات ہے، قیمتی چیز پیو لے کے آوے نا تو دے 4 پتر ہون، 2 کبوتر باز ہون تے 2 پڑھ دے ہون، تو وہ آندہ ابو جی پین بڑا خوبصورت ہے، وہ آندہ 20,000 دا آیا ہے، تو آندہ مینوں دے دے، وہ آندہ تو کبوترہ مگر ہونا تو کرنا ہے، پتر تیرے والی شے تیرے والی شے نہیں، یہ میں دیاں گا انہوں جڑا بی اے دا امتحان پہ دیندہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے ہر شے ہر کسے واسطے، ہر شے صدقے جاواں ہر کسے واسطے، پیو بھی سکا ہوئے تو 4 سکے پتر نے، تو انہاں بچوں بھی آندہ پتر تیرے والی نہیں۔ کدی کلیاں بہ کے سوچنا، اپنے عملاں نو سوچیں تو پھر سوچیں اسی زہرا دے بابے جو گے ایسا کوئی اخیر کیتی ہے بھائی رب اکبر، کوئی کمال کیتی ہے میرے رب نے کہ ساڈے جیسے ایڈی بڑی نعمت ہے چھڑیے مصطفیٰ جیسی نعمت۔ اے موسیٰ دی امت نو نعمت موسیٰ ملی ہے مگر ایڈی نہیں۔ نو دی امت کو بھی نعمت سی نو پر ایڈی نہیں۔ ہر امت نو نبی ملے نعمت بن کے پر ایڈا نہیں۔ کیوں؟ آدم تو لے کے عیسیٰ تک پچھلے نبی بھی ادھر پتہ لگنا ہے جدن حشر وچ میرے نبی نو مقام محمود تے کھلوتے نو ویکھ کے نبی آکھنا ہے آچار کو ساڈے بھی ملا چھڑیا جی۔ شفیع المذنبین صرف تیرا نبی ہے۔ قبلہ نہایت مہربانی، قبلہ میرا نبی تہاڈا نبی تہاڈا نبی، میرا دل کردا ہے ہر بندے نے مونڈے تے ہتھ رکھ کے آکھاں تیرا نبی تیرا نبی تیرا نبی، تے تسی مینوں آکھو تیرا نبی۔ اللہ مہربانی، سبحان میرا خیال ہے تھوڑا جا میں اتنے لے گیا تو ہوں تو میں ایمان دی ٹھنڈی فضا چ لے کے جانا چاہنا۔ جڑا جہاز دا پائلٹ ہوں وہ پتہ بھی نہیں ہوں، ایک دم ایسے تھا ہاتھ رکھتا ہے سیدھا 40,000 کلومیٹر تے لے گیا۔ میں تو معراج تے کھڑنا چاہنا، ایمان دی معراج تے۔ سوال تو اڈے کے کرنا ہے، موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے، ہن سوال کرنا جو ہم جیسوں پہ نعمت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو ہم جیسوں پہ ہونے والی نعمت کا انکار کرے، جب وہ کافر ہے جو محمد جیسے پہ نعمت کا انکار کرے۔ میرا خیال ہے میں تو جبری لوا سکا پھر آنا، محمد وہ ہے جو ہم جیسوں پہ نعمت ہے۔ قرآن میں وہ پڑھ رہا ہوں جو محمد جیسے پہ نعمت ہے۔ جب ہم جیسوں پہ جو نعمت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے تو جو نعمت اللہ نے مصطفیٰ پہ کی ہو اسے چھوڑ دینے والا مسلمان کیسے رہ جائے؟ پڑھاؤ نعمتاں کیڑیاں ساڈے تے ہوئی ہے مصطفیٰ جیسی، ہن جڑی مصطفیٰ تے ہوئیاں نے پڑھا جنوں آیت یاد آ گئی نا تفصیل دی لوڑ ہی نہیں پڑنی۔ اللہ فرماتا ہے علم یجدک یتیمن فآوا، میرے حبیب جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے جگہ دی تھی نا، وہ ٹھکانہ تجھے ہم نے دیا تھا نا۔
یتیم ہونا ایک ظاہری کمزوری ہوتی ہے. یتیم خود کو پہلے کمزور سمجھتا ہے، پھر پورا زمانہ اس کو کمزور سمجھتا ہے. ایک کون ہے؟ یتیم ہے. ہے نا؟ ایک کون ہے؟ یتیم ہے. ہائے ہائے، یہ مطلب ہے کمزوری. وہ خود بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، لطف لینا، اور زمانہ بھی انہوں. وہ آدھے نے بچوں کے کپڑے دے دو، یتیم ہے. ساڈے بچوں کے بتھیرے نے، وہ یتیم نو دے دو. یہ مطلب کمزور سمجھ کے دیں. آئے ہائے، اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کر جب لوگ تجھے کمزور سمجھنے لگے، یتیم سمجھ کے، ہم نے تجھے ٹھکانہ ہی وہ دیا، تیری ساری کمزوریاں دور ہو گئے. نہ تو خود کو کمزور سمجھے گا، نہ زمانہ تجھے کمزور سمجھے گا. ہم نے تجھے ٹھکانہ ہی ایسا دیا. ہم نے دیا وہ ٹھکانہ. ایک کوئی لڑائی نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، صرف قرآن دا واسطہ ہے. جیڑا جناب نو عالم پسند ہے، جیڑا طارق جمیل صاحب پسند نے، تقی عثمانی صاحب پسند نے، نعیمی صاحب پسند نے، صدیقی صاحب پسند نے، کوئی بھی نہیں پسند. اوہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا، کسے نہ کسے دا. جڑے شیعہ نے تو انہوں کو عالم اپنا پسند ہوئے گا، کوئی نہیں. سنیاں کو اپنا ہوئے گا. وہ یار اپنے پسند جڑا تیری پسند دینا تینوں اس قرآن دا واسطے ہی وہ دے کو مکے کھڑ کے کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پوا کے دس ایک گود کی دی سی جنہوں اللہ ٹھکا. کیا بات ہے مولا یار، میں کدوں آکھیا میں دسنا؟ میں نہیں نہ دستا، اور میں نہیں دستا. جتنے بچے جمعہ پڑھتے وہ پوچھ. ویسے میرے کو جڑا اس ویلے عالم دین کی تحریر ہے وہ شبیر احمد عثمانی. شبیر احمد کاٹ ہی بولے ہو، شبیر احمد عثمانی. وہ کی فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ ذیل ہے، یہ تفسیر ہے. فرماتے ہیں حضور کے پہلے والد گرامی نہ تھے جب دنیا میں آئے. پھر کچھ دیر بعد 6 سال کے بعد حضور کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. پھر 2 سال کے بعد دادا بھی چلا گیا. پھر فرماتے ہیں آپ کی پرورش کی سعادت، آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں ہے. چاچا نہیں نے دسیا کہڑا، چاچا نہیں نے دسیا، نانی نے دسیا. آندھنے آپ کا ایک چچا تھا بے حد شفیق. شفیق آندھنے شفقت کرنے والا، شفقت کرنے والا. یہ دا مطلب ہے اللہ نے کسی شفقت کرنے والے کے ہاتھ کے نیچے مصطفیٰ کو دے دیا تاکہ یہ اس پہ شفقت کرے. نہ میں دس دینا، اگر انہوں نے نہیں دسیا تو میں دسنا. قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے لوگ دیکھنا. جو دونوں جہانوں پر شفقت کا ہاتھ رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو محمد پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. راضیاں صدقے جانا. ایک آیت مجیدہ صرف تو سننی ہے. اور اگلا لفظ فرماتے ہیں انہوں نے، جڑا کوئی اردو ادب والا بیٹھا، انہوں نے، اس نے نہیں، انہوں نے. کن نے؟ حضرت ابو طالب نے. وہ آندھا انہوں نے چھوٹا جا جملہ ہے، پر چونکہ دیوبندی عالم دین دا ہے اس واسطے ساڈے واسطے وزنی ہے. ساڈے موریاں کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اسی سمجھنے ہیں کہ عالم دین نے تے وزنی جملہ ہے. میں وہ جنی قدر کروائی ہے پوری دنیا تے اس جملے کی کسے قدر نہیں کروائی، میں کروائی ہے تے تواڈے کولوں بھی کروان لگا. وہ فرماتے ہیں ابو طالب اسے کہتے ہیں جس نے پوری زندگی نبی کی نصرت میں گزارا. پوری زندگی نبی کی، سارے بولو جی، نصرت میں گزار دی. نصرت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ ایک بولے مدد، بڑے بولے نے مدد. یہ دا مطلب ہے حضرت ابو طالب مدد کرتے تھے، نبی کی مدد کرتے تھے. میں قرآن دی سورہ محمد دی آیت پر 7 پڑھ دینا.
اللہ فرماتا ہے محمد کی مدد ہی میری مدد ہے. سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. یہ مطلب ہے ابو طالب رسول کا بھی مددگار ہے، علی کا بھی مددگار ہے. اور یا علی مدد سے چڑھنے والوں، علی نیا نیا مددگار نہیں، اس کا بابا بھی مددگار ہوا. علی کو نئی مدد شروع کی ہے. خیر ہوئے سبحان اللہ. کوئی علی نے نئی مدد نہیں شروع کی تھی. لوگ کہتے ہیں ایسا کوئی کل میں نے شروع کرائی ہے، سانوں کی دسنا ہے، اسی پیو دادے تو پہ کروانے ہیں. جڑا بندہ نئی مجلس کرانے لگے لوگ کہتے ہیں تم تو جاچ ہی نہیں آئی. یہ کی کیتے آ میز رکھے آ کرسی رکھی آ پکھا کتنے لائے پہلی باری کرائی آ. آئے ہائے وہ آندا بھائی جی میں تو پہلی باری کرائی. آؤ ساکھا سانوں پوچھے، سانوں پوچھے، سواد نہیں آیا، سانوں پوچھے. اسی پیو دادے تو کروانے اے مدد والا معاملہ پوچھ نہیں تے علی تو پوچھے. آج دے پیو دادے تو دین دی مدد کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب نے جے نبی دی نصرت کیتی ہے تے پھر اللہ دی مدد بھی کیتی ہے. دیکھنا تو بعد اور یار نبی دی مدد بھی کیتی ہے. نبی دا مددگار بھی ابو طالب، اللہ دا مددگار بھی ابو طالب. پتہ نہیں کنے بندے قرار پان گئے تے کتھے جم پائے گا. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 51 اللہ فرماتا وما کنتو متخذا المضلین عضدا. محمد لوگوں کو بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. ہم گمراہوں سے مدد تھوڑے تو میں نے دیتے تو بہت ہے راج ڈگی پہ نہیں راج ڈگی ہے نا او لگ ٹھیک مہربانی میں نے بڑے نے تھوڑے ڈگے نے میرے تے اتھے نہیں ڈگنے میرے تے اتھے ڈگنے تھوڑے ڈگے نے. مولا تھوڑے رزق خیر اضافہ فرمائے. تو جو ہے جی نا بات ہے ہوں تو سواد لینا ہے ہاتھی دا. ہاتھی دا حضرت رسول خدا کی مدد کیسے کی جاتی ہے جو بتائے اس ہادی کو ابو طالب کے. اٹھا صاحب یار پیغمبر دی مدد کیتی نے. یہ مطلب ہے جڑا اگے لگ کے دسے. میرے خیال میں ایک دن گل کیتی سی اینج میں درسی ویکھیا سی شاگرد نوں دسدا آ کہڑے دی کلائی ذرا اوکھی ہوندی ہے. وہ آندا سی ادھروں گیا ادھروں گیا نری کنچی سیدھی نہیں کنچی تے نال نال ہاتھ بھی پھرنا ہے. اے انج اوے ادھروں ویکھ انج اوے ادھروں اے انج نبی دی مدد کیویں کری دی ہے علی دے پیو دسیا انج. بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے. حضرت ابو طالب نے دسیا کیویں کرنی ہے انج. یہ مطلب ہے نبی دے مددگاراں دے استاد دا نام ابو طالب ہے. کوئی بندہ اگر حضرت ابو طالب نو ہادی نہیں مندا تو شیعہ سنیوں ٹینشن نہیں لینی. بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. میں تو ہنے مطمئن کر دینا حضرت ابو طالب نے نبی کی مدد کی ہے، نبوت اور رسالت کی مدد کی ہے. کی ہے حضرت ابو طالب نبی کی مدد کرنے والوں کے ہاتھی ہیں، نبی کو چھوڑ جانے والوں کے ہاتھی ہیں. جو حضور کی مدد کرنا چاہے، دین کی مدد کرنا چاہے اس کے ہاتھی ہیں. لمبی ہوگی گل. دوسری آیت خالق فرماتا ہے وجدک عائلا فاغنا. اور میرے حبیب جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو ایک مال بھی ہم نے ہی دیا تھا نا جس سے تو غنی ہو گیا تھا. رکھا مولویاں دے ہاتھ قرآن تے دس وہ مال کدا سی جدے نبی غنی ہوئے کدا. چلو میں ہی گل کر دینا، میں ہی کرنی. گود علی دے پیو دی مال زہرا دی ماں دا. پوری کائنات تے سب تو بڑی نعمت دا نام مصطفیٰ ہے. تے جڑیاں مصطفیٰ تے دو کیتیاں سو ابو طالب دی گود دے کے خدیجہ دا مال دے کے اللہ فرماتا وَعَمَّا
شفاعت دے، یہ وہ تیرے رب کی نعمتیں ہیں جو تجھ پہ دی گئی ہیں۔ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر۔ پوری کائنات پہ مصطفیٰ نے نعمت، مصطفیٰ پہ یا خدیجہ نعمت یا ابو طالب نعمت۔ آپ بتا کافر کون ہے؟ میں آکھا سی 35 منٹ بعد آواں گا، لیکن میں 40 منٹ ہو گئے، 5 منٹ لیٹ ہویا۔ یہ دی معذرت سے میں کیا سی، میں اتھے کھڑنا ہے جتھے نعمتاں پوریاں ہوئیاں، نعمتاں شروع ہوئیاں نے علی دے پیو تو، جتھے نعمتاں پوریاں ہوئیاں نے میں صرف آیت پڑھنی ہے، ٹائم ختم ہو گیا، صرف آیت۔ آج سواد میں ویکھنا ہے کہ جناب عربی دی آیت سن کے ترجمے تو پہلا اتھے جاندے ہو کہ نہیں؟ میرا خیال سارے ٹر جائیں۔ حضرات ایک موقع حضور کی زندگی میں ایسا آیا جب اللہ نے کہا الیوم، سارے یہ پڑھ گئے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اجے طاہر القادری صاحب جیوندے نے 51 حوالے اپنی کتاباں دے کے انہیں کتاب لکھی ہے۔ ایتھے قلعہ یا گجرا والے منہاج القرآن والے کو ایک بار جا کے پوچھ لو، وہ فون کرا دیں، اور فرما دیں اس میں شک کوئی نہیں۔ جب ولایت علی کا اعلان ہو چکا، اللہ نے فرمایا دین بھی مکمل آج ہوا ہے، نعمتیں بھی پوری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو نعمت کا منکر ہے، نہیں سواد نہیں، ہم نعمتیں اس لیے پوری کرتے ہیں تاکہ بندے ہدایت پا جائیں۔ ہدایت یہ مطلب ہے ولایت علی کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں۔ ہائے ہائے ممکن ہی نہیں۔ آخری آیت سورہ مبارکہ التکاثر 102 نمبر سورت ہے۔ خالق فرماتا سما لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن بندوں کو حشر میں روک کر ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق، نعمت کے متعلق۔ میرا 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دور دے کسے لوکاں دے رہنما کو پوچھا، ایک آیت قرآن دی، اللہ بروز حشر ایک نعمت کا سوال کرے گا، وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کھجور اور ٹھنڈا پانی۔ تو سا کوئی نہیں سنیا، میرے لوگ دیکھا جائے اج میں حافظ آباد پہ پڑھتا تھا، اور تھے ایک دوست بیٹھا سی پر اخیر اس کی تھی، جدو میں آکھیا نا امام نے پوچھا وہ نعمت کون سی ہے جس کا حشر میں سوال ہوگا، تو میں کیا انہوں نے کہا کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ اور تھے ایک بندہ بیٹھا سی، کون ہے؟ میں انہوں داد دیتی، میں کیا کمال کیتا تساں، تو انہوں پتہ لگ گیا ہے پھر ادوں بھی لوگ ہی ایسا جنہوں کھان والیاں یاد سن، جی کھان والیاں انہوں نے کہا کھجوراں تے ٹھنڈا پانی۔ اپنے امام دا جواب سنو تو میں نے اجازت دے دو، دھیان نال سننا امام دا فرمان۔ امام نے فرمایا اے شخص تو بتا کہ اگر تیرے گھر سے کوئی چند کھجوریں کھائے تو دے اور پانی پلا دے 1 گلاس، تو چاہے گا کہ میں زندگی میں کبھی اس سے سوال کروں کہ سنا تینوں پانی پایا سی کہ نہیں، سنا تینوں کھجوراں 2 کھوائیاں سن کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں تو کرے گا؟ فرمایا میں کوئی کنجوس ہوں؟ تو فرمایا اسے کیا سمجھتے ہو؟ اور تو 1 گلاس پانی تے 2 کھجوراں کھوا کے سوال نہیں کرتا، تے اللہ تے فرعون نو کھوا کے بھی نہیں پوچھتا، اللہ تے نمرود نو دے کے بھی نہیں پوچھتا۔ وہ کہنے لگا پھر آپ ہی بتائیں وہ نعمت کون سی ہے جس کا سوال کیا جائے گا؟ سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے امام فرماتے ہیں وہ میرے جاد علی کی ولایت ہے۔ جس کا حشر میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں یہ ولایت علی بہت بڑی نعمت ہے جڑی بندے نو ہدایت تے لے ہوتی ہے۔ یقین کرو کربلا جن بندے شبیر کے سامنے آئے سن وہ سارا دین انہوں نے پسند آ گیا سی، صرف حضرت علی دی ولایت پسند نہیں آئی۔ اور نبی دے نواسے نے دوپہر ویلے پوچھا تسی میں قتل کیوں کر دیو؟ کہنے لگے بغض نبی کا، ساڈے دلاں چ تیرے پیو دا بغض ہے، ساڈے دلاں چ تیرے پیو دا بغض۔
ہوں میں دکھ کی گل کر لگا. میرے دکھ تھوڑے دکھ سانجے نے. ایمان والے ہو, میں چوکاں چ موقع ملیا تو چوکاں چ آخیا, ملک چ موقع ملیا تو بابا جی میں ملک چاکھی یہ گل. میں کہا یہ گل تو سانجے آ ہی دیتی ہے. مسلمانوں اپنے منہ چ کربلا شبیر دو دشمنوں کہ ساڈے دلاں میں تیرے پیو دی دشمنی تے بغض ہے تے اسی تیاں لے کے نہ اینج تے لوکاں کولوں مذاق نہ کرواندے, بدلے اودیاں پتراں کولوں لیندے. دشمنی لینی سی اودیاں پتراں کولوں لیندے, دشمنی تیاں کولوں نہ لیندے. کدی کسے تیاں کولوں میں دشمنی لئی. میں مجلس پڑھ رہا سا نارنگ منڈی تو اگے بارڈر تے ایک پنڈ سی. حقیقت میں دس اتنے ایک بندہ بیٹھا سی چودھری چنگا پلا, پتہ نہیں اہل سنت سی یا شیعہ, میں علم چ نہیں. انج بیٹھا بس مجلس چ آیا. میں آخیا دشمنیاں تیاں کولوں نہیں لئی دیاں. وہ آندا جی کھلو جو میرے سامنے دا واقعہ. کی کہنے لگا میں دونوں پارٹیاں جاننا. وہ جڑا بندہ سی نا جڑا لبدا پھردا سی اپنے بھراواں دے قاتلاں نوں, وہ میرے کول کھلوتا سی تے اوتھوں نہ وہ دھی نکلی ایڈی کو جنوں لبدا سی نا پیا. آندا وہ دھی نکلی تو وہدیاں سارے چیخ مار کے واپس دوڑی. آندا وہ بندہ میرے کو بچ گیا, مگر دوڑیا تو بچی اگے, وہ اتوں دی ہو کے بچی دے اگے آ کے کھلو گیا. وہ اتنے انج کر کے کھلو گئی. جدو انج کھلوتی ہے نا, میں تمہیں حقیقت دسنا پیا. ہو سکے وہ جا لبدا سی نا بچی دے پیو نوں پیا, وہ سامنے کھلو گیا, اتنے بچی بھی کام دی سی. ہو سکیا میں تینوں صرف دسن آیا, تو میرے کو نہ ڈریا کر. ساری بندیاں دی دشمنی ہے, اسی مرداں دی دشمنی مرداں نال نبھا لیں گے. تو بیٹی میرا کلیجہ کٹ لیا میرے کو ڈر کے, تو میری انسانیت کو ہاتھ پا لیا. یہ مطلب ہے قاتل بھی چاہتے ہیں پہ میرے دشمن دی تھی میرے کو نہ ڈرے. شبیر دی تھی گل نہ لگ کے آدھی سی بابا مینوں ہی نے مارے. بانیاں نے مجلس دا مزاج عجیب ہوندا ہے. خدا دی قسم بندے نوں نیوندرا تھوڑا پائیے تو لوگ آندے نے تو آیا ہے سیں تو میرے پورے دے پورے ہی دے جاندو. بانی مجلس دا کوئی مطالبہ نہیں ہوندا سوائے عزاداری تو. تسی آؤندے ہو نا, خدا دی قسم و شکریہ ادا کردا ہے, اور پڑھن والے دا بھی شکریہ ادا کردا ہے. اخراجات کر کے ایڈی سونی جگہ بنا کے پکھے لا کے وچ کیڑی بارات بانی ہے, وچ رون والے بانے نے. اوتھے مینوں بانیاں نے مجلس نے آکھیا کہ ایک روایت رہ گئی سی پچھلے سال بھی, تے ایدکاں تے وہ پڑھ دیو, سلام کرنا اس قوم نو جیڑی رون واسطے روایتاں سنتی. لوکی لطیفے دوبارہ سنتے ہیں تاکہ ہنسیے. یہ وہ قوم جیڑی خرچ کر کے آندی ہے وہ روایت سنا. وہ جیڑی میری بانیاں نے روایت آکھی ہے اج میں سنا دینا, کل تو پھر جی میں برآمدگیاں ہوں گیاں مصائب میں پڑھا گا. آندے نے اے دس اے زہرا دیاں تھیاں شام واپس کریں گے. تھوڑی آئے پہلے نہیں ہوئی. تمہیں پتہ ہے حضرت بی بی زینب نے حضرت سجاد نو آکھیا کہ سانو چھڑ دے. بی بی نو حضرت نے فرمایا شرطاں منوا جڑیاں منوانیاں. انہیں مجبور ہو گیا ملاؤں, اس جڑا آکھیا سی نا میں باغی ماریا ہے. ہوں دور دور پہاڑا چ بھی پتہ لگ گیا باغی نہیں محمد دا پتر سی. جڑیاں گلیاں جو گزریاں نے باغی دیاں بھیناں نہیں علی دیاں بیٹیاں. تے ہوں یہ بغاوت ہونا لیے تے اماں کو مطالبے کر. فرمایا جڑیاں مسیتاں چ اعلان ہویا سی نا کہ لوگوں آ جاؤ باغی دیاں بھیناں آ گئی ہیں, انہاں مسیتاں چ نواخ اعلان کرا. وہ جڑی بی بی نو پتھر مارتے سانا وہ واپس جا رہے ہیں. جنہیں ملنا ہے آ کے بیٹھو. مکان وکھرا مل گیا, اس مکان کے باہر انجے بیبیاں کٹھیاں ہو گئی جی میں جمے غفیر ہے. حضرت سجاد آ کے دسیا اماں اٹھو, باہر شام دیاں بیبیاں آ گئی. جب شام دیاں بیبیاں کے سامنے بی بی آئی, آج ویخ کے نا جمے غفیر نو بی بی فرماندی ہے شام دیاں ہائے کدی آئی ہے میرے تھلے منہ کر کے کھلوتی. میں شام دیاں بیبیاں ہوں. چپ. بی بی فرمایا تواڈے چ دو قسم دیاں بیبیاں, ایک جڑیاں میرے ویراں لک لک کے روندیاں نے, یزید تو چھپ چھپ کے روندیاں نے. مجبور غریب لوگ بھی تے سن جڑیاں اندر وڑ کے روندیاں نے تے آندیاں نے واہ امام انج اٹھ گئے. جڑیاں میرے ویر نو اندر وڑ کے روندیاں ہوں میں محمد دی تھی تواڈا شکریہ ادا کرنی ہے. اگلی گل بی بی فرمایا تے جڑیاں پوچھدیاں سو انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی ہے, پوچھدیاں سو نا او میں جے. تانوں میں یہ نہیں آکھن لگی
کہ مینوں نہ مارو، کیوں پوچھدیاں سو؟ نہیں میں شرمندہ کرنے والے چو نہیں، میں کریمہ دی اولاد ہاں۔ میں تو صرف ایک گل آکھن لگی ہاں، جدی حسرت رہ گئی نہ پتھر مارن دی، وہ پتھر لے کے آ جاؤ، میں تو چلی جے۔ کدی نہ روو۔ اور روایت پڑھنا، میرے کو اس ویلے 10 منٹ باقی نے، روایت انشاءاللہ میں پڑھنا انہوں نے رچی۔ بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا ہن یزید نو آکھ ساڈیاں پتراں دے، ساڈے بھتیجیاں دے، ساڈیاں بھراواں دے سانو سر دے دے۔ تساں کدی لاش آؤندی ویکھی ہوے؟ کدی ٹرک چ لاش آؤندی ہوے، ایمبولینس لاش آؤندی ہوے، بھیناں نوں نال نہیں بہن دندے۔ آندے نے اگے ہی مک گیا، یہ بھی مک جائے گی، یہ وکری گڈی چ لے جاؤ، بندے کو دلیر نال بہو، آباد رہو بھائی۔ یہ مطلب ہے میتاں نال دلیراں نوں بھیجا جاتا ہے۔ محمد دیاں تیاں تہاڈی دلیری تو کائنات واراں تسی ویراں دیاں سراں نال سفر کردیاں رہیاں۔ تے پھر بی بی آکھے ساڈے سر واپس کرو۔ عزادارو جویں آ گلی ہے، انج گلی چ بندے صندوق لے کے کھلوتے سن، سر صندوقاں سن، تالے بجے سن، ایک بندے کول چابیاں سن، ایک لان والا سی، انج کھلو گئی قطار سر لے کے لوگ۔ تے حضرت سجاد بوہے وچ کھلو کے فرماندے نے اماں سر آ گئے نے۔ جویں ایتھے ہائے ہوئیے تہاڈا کی خیال ہے اوتھے اینی ہوئی ہو گئی؟ بی بی فرمایا فضا میں نے اٹھا، کنے ہائے آکھیا؟ کیوں آکھیا سو ہے؟ بی بی نو اینا ماریا سی مسلمانہ۔ بی بی کھلوتے سہارے نال بہندے سن تے سہارے نال اٹھتے سن۔ آواز لو، بی بی فرمایا فضا میں نے اٹھا۔ فضا نے ہاتھ بوائے، بی بی اٹھ کے کھلوتے حضرت سجاد دے نال آ کے دروازے دے اندر میں پاس جویں او دروازہ ہے اندر بی بی کھلو گئی۔ فرماندی ہے سجاد بیٹا یہ جڑے سار آئے نے انہاں سارے سراں دیاں جڑیاں وارثاں نے وہ اندر بیٹھیاں نے سامنے برانڈے کے، تو مینوں سر دیندا جا تے پھر میں انہوں دیاں گی جدا جدا لگتا ہے، لیکن ذرا نہ اپنے سر پہلے نہیں منگوانے بیٹا، انہوں آخ پہلا انہوں نے سر دیا جڑے غیر سید نے۔ سید بیٹھے نے مجلس کوئی سادات بیٹھے شاہ جی سید مہربانی سید بیٹھے نے، کوئی ادھر بیٹھا سید شاہ جی کوئی گل نہیں ہاتھ اٹھاؤ سید مہربانی، اسی بہت کمزور لوگ ہاں، ساڈا حق تہاڈا حیا کرو، تہاڈا کام ہے ساڈے نال پیار کرو۔ کیوں؟ میں تمہیں دس زہرا دی دھی نے ویر دے سر تو پہلا اکبر دے سر تو پہلا غیر سیداں دے سر منگوائے۔ میں روایت پہ پڑھنا، مضمون نہیں بنا کے پڑھنا، نہ خیال پہ پڑھنا۔ حبیب ابن مظاہر دا سر، حر بن ریاحی دا سر، جون حبشی دا سر، بریر حمدانی دا سر، یہ سارے سر پہلے آئے تو بی بی آکھیا اتنے ویڑ چ رکھا، ادھروں ویکھی وچکار رکھ کے نا غیر سجدو تسی میرے نال دیو، اے سید بیٹھے۔ زہرا دیاں تیاں نے غیر سادات شہداء دے سر رکھ کے نا وچکار سیل دے تے گول دائرہ بنا کے نا علی دیاں نوہاں تے علی دیاں تیاں کھلو دیاں، اینا رویاں نے بیبیاں صدقہ جا۔ بی بی زینب دا بہن بنا آئی ماں نے تسی تیار ہو گیا، بی بی زینب دا بہن بنا پہلا بہن کر کے بی بی فرماتی ہے بے وارث نہ سمجھا جے اپنے آپ، کیا بات ہے اسی توڑیاں وارث بن کے تو روڑ آئیاں، علی دیاں تیاں تو روڑ آئیاں، علی دیاں نوہ تو روڑ آئیاں، لے زہرا دی تھی تیرا ساڑھے تے احسان ہے، لیندہ ساڑھے کوڑ کوئی نہیں لیکن گواہ رہی 10 محرم ازی دور ہے، اسی بھی نوہ بھی لے کے آئے ہیں، تیاں بھی لے کے آئے ہیں، تیرے امیرہ روڑ واسے آواز کرو، اسی بدلت نہیں اتار سکتے لیکن ساڑھی حاضری قبول کر لینا۔ پھر اس تو بعد بی بی آکھے لیاؤ سر، جڑے شیعہ بیٹھے ہو سالانہ میں پڑھنا، تو انہوں دسن دی لوڑ نہیں کدھا سارے، تو انہوں پتہ لگ جائے گا۔ ایک سر صرف ایسا ہے جڑا میں دسنا ہے وہ اہل سنت بھی پتہ ہونا ہے، اس واسطے وہ بواج پڑھنا۔ پہلے سارا ہے بندہ زمین تے بیٹھا تو ہاں روایت سنی ہے پھر دورا رہے ہوں، کربلا روز سننی ہے تو روز اصل ہونا ہے، نواں اضافہ نہ میں کر سکنا
نہ میں انہیں جوگا زمین تے بندہ بہ گیا سر تے سر رکھے انہیں صندوق کھولیا اے پھر مقدر تواڈے تے میرے ترتیب پتہ نہیں انہاں بنائی سی کہ قدرتی سی جدوں صندوق کھولیا بی بی زینب تے سامنے صندوق ایک سی تے سر دو سا میرا خیال ہے شاید شیعہ پتہ لگے ازبارت آدمیاں پتہ لگے وہ میں دسوں پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا بی بی زینب تے سجے ہاتھ تے آن دا سار آ گیا کھبے ہاتھ تے محمد دا سار آ گیا اے ماما تے کفنا چو اکھاوے دیے میں کٹے سار سکی ماں دے ہاتھا دے آج وے کے بی بی فرماندی ہے میں ماں ہو کے توڑا شکریہ تو سر جنگل جنگان کے اندر علاج رکھ لئی اللہ تواتر نہ رونا ہے تو سر جنگل داد کے اندر علاج رکھ شاہ جی اس تو بعد بی بی وہ سر کسے نو تو نہیں سننا دینے وہ تو کوڑ ہی رکھنے سننا تو سی سوچو گے بی بی کھلوتی زمین تو بہ گئی ایک سار ایتھے رکھ لے ایک ایتھے زمین تو بیٹھ تے بہ کے فرماندے نے سجاد ہن میں کھلو نہیں سکتا آئے جے تینوں نہیں سمجھ آؤندی تے اس طرح ہو تو نہیں سکتا وہ جو کسی ویلے کسی ماں دے سر جلا پتر دا کٹیا سر رکھ کے تے کھلو سکتی ہے زمین تے بہ گئے نے صدقے جاواں میری شام والی مرکا کدی نہ ہے کہ سونے ساڈے دو نوجوان ہون کسی اور گاں وچ ایتھے دوویں سر رکھ بی بی فرماندی ہے ایتھے ہی رہن دے میں اٹھ نہیں سکتی تو مینوں سر اگلا دے تے میں متعلقہ بی بی نوں دیاں جڑا اگلے صندوق چ سر کٹ کے میرے مولا نے آج رکھیا ہے میں دسن دی لوڑ نہیں پانی وردیا سال بی بی فرمایا وہ میں فروا تہاڈی آئے دس دی ہے تانوں پتہ لگ گیا کہ سر کھولو نوجوان کدا او یار جناب امیر قاسم دا جدے سہرے لٹے گئے نے وہ سر آ گیا تے بی بی زینب نے ہاتھاں تے رکھ کے میں فروا نوں سدیا فرمایا میں فروا آ جا جدوں ہاتھاں دوواں تے سر آیا نا بیوہ ماں دا میں 11 وین پڑھے نے کتاب جو 11 مجھسا چ ہمیشہ ایک ہی کیتا تے ایک ہی کرنا تے کافی ہے بیوہ ماں 13 سال دا پتر دا سر بندے سہرے اجڑ گئے جدو سر سامنے آیا نا تے ہاتھاں تے رکھ کے بی بی ایک وین کیتا ہے کافی ہوئے گا بی بی فرماتی ہے قاسم بیٹا اجے میں زندہ ہوں اترا اجے میں موت نہیں ہوئی کہ جاواں صدقہ جاواں ہے جے اسے تواتر جے دوجا سر پڑھ رہا اگلا جڑا سارا ہے وہ پھر جڑا ہن تو شیعہ سمجھ گئے نے فروا میں آکھیا نا تے تانوں پتہ لگ گیا کہ قاسم دا سارا ہن جڑا پڑھن لگا جڑا اج آیا نا زندگی چ پہلی باری مجلس کل ایک بندہ باہر ملیا اس آخیا جی میں پہلی باری آیا لیٹ ہو گیا اے رستہ تہاڈا لوگاں چ رکاوٹ بنیا وگرنہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے رستہ ٹھیک نہیں اس آخیا میں ہوں آیا 6 بج گئے پہلی باری آیا میرا بھتیجا نال آیا انہوں لے کے کہنے لگا میں پہلی بار تر سو جڑا اج پہلی باری آیا وہ بھی سمجھ جائے گا یہ سر کتا ہے حالانکہ یہ مجلساں سننے والے کا کام ہے لیکن جڑا اج آیا وہ بھی سمجھ جائے گا جڑا اگلا سر صندوق چا کے میرے مولا سجاد نے پھوپھی دے ہاتھاں چ رکھیا وہ بی بی زینب دے ہاتھاں دے اندر ہی چھوڑ میرا خیال ہے صدقے جاواں میرا دل کرتا کسی اہل سنت کو پوچھا تانوں صاحب لگ گیا ہے کدا سر ہے وہ ایڈا چھوٹا سر سی تو ماتا کے بیٹھی رو گیا بولو بولو میں رونا کدا سر ہے حضرت علی اصغر دا سر ہے میرا باپ آ جا جدو ماں دے ہاتھاں تے سارے 2 وین نے تہاڈے کول برداشت نہیں ہونے پہلا وین کر کے وین تو پہلا بی بی ایک عمل کیتا ہے منا گھنٹہ میں رویا جدو میں کتاب جو پڑھے میرے لوگ ویکھو میری تیاں بہناں شاید شرطا ماتم کر لڑ بیچاریاں کیونکہ انہوں نے دل تھوڑے نال نازک نے انہوں نے احساسات اور نے ماں نے کچھ منہ چو آکھن تو پہلا عزادارو 3 باری اصغر دا منہ چویا چلو دیکھو خشک لباں تے 3 باری بوسا دے گئے بی بی فرمایا کدی ایڈے ایڈے بھی کرنے سنتے ہیں میں کرنے نیند کرنے آئی ہے میرا سن بچہ باہر میں نہیں ہوں سوندی میں میرا سونا بچڑا دوجا جملہ کسی دا جگر
ایک سار رکھے حضرت سجاد نے جناب زینب کے ہاتھ تھا، بس رو لیا کرا ٹھیک ہے، ساری زندگی رونا۔ وہ بی بی نے فرمایا ام کلثوم کدی ہائے آئی میری اماں دی جائی میرے پیو دی تیے میری چھوٹی مشیرہ کتے وے دعا کرو وڈیاں پینا چھوٹیاں نو کوئی تحفہ ہی دے۔ بڑی بہن نے چھوٹی نو سدیا تے ہتھاں تے سر رکھ دیتا، کتاباں چ لکھیا ہے مولا علی دی بیٹی دی اولاد کوئی نہیں۔ اگر سوچو یار جدو اولاد کوئی نہیں تے سر تے پتر دا ہونا سی، سر کدا سی؟ اوکھا ویڑا سی جدو بہن کلثوم دے ہاتھاں تے بڑی بی بی نے حضرت عباس سر رکھیا۔ تھوڑی آواز سنتی میری بی بی نے سانو اپنے آنکھاں کے اٹھایا، اٹھا کے پھر بلند کیتا، بلند کر کے بی بی نے ایتھے رکھیا، جڑے بندے ہو پہ ایتھے رکھ کے نا عباس دا سر بی بی کلثوم فرماندے نے عباس ذرا ویکھاں آ جڑیاں بہناں واسطے بازار خالی کراندا جائے جنہاں دے اگے اگے آندا سال حجاب آوے سانو نیزیاں نال توڑیا نہیں۔ ایتھوں تک پڑھ کے چھڑنا انہاں میرے کو 2 منٹ اتے ہو گئے نے، ایک سر پڑھ دینا کدی کدی پڑھنا، آج پڑھ دینا بانیاں دا حکم ہے آج پڑھ دینا۔ ایک سر ہے صدقے جاواں کدی نہ روو پترا نال آباد رہو۔ اے جڑے بڑے وہ سر آیا تے حضرت سجاد نے پہلی بار آکھیا اماں چھیتی پڑھ لو۔ سجاد جیسے شجاع دے ہاتھ میں صدقے ادھے بندے نوں پتہ لگ گیا اماں چھیتی پڑھ لو۔ جدوں بی بی زینب دی نظر پئی تے پہلی باری بی بی آکھیا سجاد ذرا رک جا۔ میرا خیال ہے کوئی خاص سارے سجاد دے ہاتھ کم دے نے، بی بی فرماندے نے ذرا رک جا۔ جنہوں نہیں نہ پتا جیڑا تے نوجوان ہے نا ماتمی انہوں سب تو پہلا پتہ لگے گا۔ بی بی نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، کیسا سارے تو انہوں پتہ لگ جائے گا، میں نہیں دستا۔ بی بی نے اس سار نو پھڑن تو پہلا آندہ سار بھی زمین پر رکھ دیا، اجر نہیں پتہ لگا محمد دا سر رکھ کے جانا زمین دے رکھ کے بی بی اٹھ نہیں آئی ہے تیار آوے میرا بڑھ گیا جبل والا بیٹا، آوے میرا سینے دے زخم لین والا بیٹا، آوے میرا علی اکبر بیٹا۔ جدو اولا محمد کے سر بی بی نے زمین پر رکھے، ہر بی بی نے اپنے بیٹے کا سر زمین پر رکھا، تے بی بی زینب دے دوارے پھر گئے، ہر بی بی کہہ رہی سی واہ محمد